لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو مثل ذلك أو شبيها بذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم عزیزان گرامی نوجوانان اسلام قائدین شہر عزیز اور بچوں گھر میں رہ کر سن رہی مائیں اور بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام حمد و ستائش اس خدائے وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے جس نے پوری دنیا کو دنیا میں بسنے والوں کو بنایا پھر درود و سلام نازل ہو آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی ذات اقدس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پوری کائنات کو بنایا اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا جس کے اندر ہم ربیع الاول کے مہینے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ میلاد کس طریقے سے ہم مناتے ہیں اور کیسا منانا ہے اگر نہ منائے تو کیسا ہے لیکن بہرحال ہم مناتے ہیں اور یہ ایمان کا تقاضا ہے محبت رسول ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کے اندر ہم نعرے بھی لگاتے ہیں غلام ہیں نبی کے ہم غلام ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے ماشاءاللہ اچھی بات ہے سب کو ہونا چاہیے اور ہمارے آگے نعرے پتی پتی پھول پھول یا رسول یہ بھی اچھی ہے اور ہونا بھی چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ غلامی رسول میں موت بھی ہمیں قبول ہے
پتی پتی پھول پھول کا مطلب کیا ہے؟ پتا پتا، شجر، درخت، حجر، چرند پرند، جن کا تک ذرہ ذرہ بول رہا ہے کہ رسول 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 رسول. تو معلوم ہوا کہ ہمیں بھی رسول اللہ کا نعرہ گانا چاہیے. بات صحیح ہے، بالکل درست ہے. اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو وہ بندہ سچا پکا مومن مسلمان بن ہی نہیں سکتا. اب ہم دیکھیں گے صحابہ کو، نبیوں کو نہیں دیکھیں گے. اس کو دیکھیں گے؟ صحابہ کو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بشر یعنی انسان کو بنایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، میں اور آپ بھی انسان ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی مٹی سے بنایا، آپ کو بھی مٹی سے بنایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مٹی سے بنایا. اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی انسان بنایا، آپ کو بھی انسان بنایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسان بنایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے میں، آپ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس مٹی سے مجھے اور آپ کو بنایا گیا ہے اس دنیا کے اندر مٹی کالی بھی ملے گی، گوری بھی ملے گی. جس مٹی سے مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ مٹی خوشبو والی بھی ہوگی، بغیر خوشبودار بھی ہوگی. دنیا کی مٹی بدبودار بھی ہوگی، اچھی بھی ہوگی. دنیا کے اندر کی مٹی جس میں نجاست لگی ہوئی بھی ہوگی، پاک بھی ہوگی. بشر کا تقاضا ہے، ہر بشر کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے بنایا ہے. لیکن فرق یہ ہے مجھے جس مٹی سے اللہ نے بنایا ہے، آپ کو جس مٹی سے اللہ نے بنایا ہے، اس مٹی کے اندر کالا پن بھی آ سکتا ہے، سفید پن بھی آ سکتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مٹی سے بنایا وہ مٹی سفید سفید ہے، اس کے اندر کالا آ نہیں سکتا. جس مٹی سے مجھے اور آپ کو اللہ نے بنایا اس مٹی کو دنیا کی مٹی کہتے ہیں، اور جس مٹی سے اللہ نے رسول اللہ کو بنایا اس مٹی کو جنت کی مٹی کہتے ہیں. جس مٹی سے مجھے اور آپ کو اللہ نے بنایا اس مٹی کے اندر بدبو آ سکتی ہے. جس مٹی سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اس مٹی کے اندر خوشبو کے علاوہ کوئی دوسری چیز آ ہی نہیں سکتی. جس مٹی سے اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا اس مٹی کے اندر نجاست غلاظت شامل ہو سکتی ہے. جس مٹی سے اللہ نے رسول اللہ کو بنایا اس مٹی کے اندر خدا کی قسم ذرے برابر بھی غلاظت کی سوچ تک نہیں آ سکتی. اس مٹی کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے. فرق آیا نا؟ فرق آیا نا؟ بنایا تو مٹی سے ہے، بنایا تو انسان ہے، لیکن ہمیں جس مٹی سے بنایا وہ مٹی دنیا کی، رسول اللہ کو جس مٹی سے بنایا وہ مٹی جنت کی. اس لیے میں مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لوں گا بلکہ صحابہ کو لوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو جس مٹی سے بنایا اسی مٹی کو ہم سے بنایا نا اللہ نے. صحابہ کی مٹی، جس مٹی سے صحابہ کا خمیر اللہ نے تیار کیا اسی مٹی سے اللہ نے ہمارا بھی خمیر بنایا. صحابہ کو جس مٹی سے پیدا کیا وہ مٹی اور جس مٹی سے اللہ نے ہمیں بنایا وہ مٹی دونوں برابر ہیں، الگ نہیں. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مٹی سے بنایا وہ مٹی جنت والی ہے، وہ مٹی خوشبو والی ہے، وہ مٹی سفیدی والی ہے. اللہ نے جس مٹی سے مجھے اور آپ کو اور صحابہ کو بنایا ہم سب کی مٹی ایک ہے، وہ دنیا کی مٹی ہے. بات مانتے ہیں نا، عقیدہ ہے، تسلیم کرتے ہیں. اب آگے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو محبت تھی اور ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اب ہمیں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہے تو کس طریقے سے محبت کو جتانا چاہیے؟ کیوں؟
اس لیے کہ صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں پرورش پائی ہے، پروان چڑھے ہیں، ہم نے نہیں پایا۔ صحابہ کی تربیت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے سامنے فرمائی ہے، ہماری تربیت رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوئی ہے۔ صحابہ کو جس استاد نے پڑھایا وہ محمد الرسول اللہ ہے، ہمیں جس استاد نے پڑھایا وہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب افضل ہم ہوئے یا صحابہ ہوئے؟ کون افضل ہوئے؟ صحابہ افضل ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز انہیں اعلیٰ، عمدہ، اشرف، افضل ملی ہے ہمارے سے بھی۔ تو ہمارا عقیدہ ہے جس کی پرورش، جس کی تربیت، جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، پڑھایا ہو، کیا رسول اللہ کی تعلیم اور پڑھنے والے کا علم میں غلط ہو سکتا ہے؟ کچھ آ سکتا ہے فرق؟ نہیں نا۔ جو علم میں نے پڑھا ہے، جو رسول اللہ سے تو نہیں پڑھا ہے، میرے علم میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے نا؟ ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ میرے اور آپ کے علم کے اندر فرق ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کے علم کے اندر کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ ایک فرق کی بات میں آگے آپ کو یہ بھی بتاؤں، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی سے ہمارے ذہن کو بنانا ہے۔ مسائل کے اندر اگر انسان کا عقیدہ برابر درست ہے تبھی جا کر بندے کا ایمان بھی کامل و مکمل ہے۔ اگر مسائل صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے، عقیدہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے، تو جتنے چاہے میلاد منا لے، جتنی چاہے عبادتیں کر لے، لیکن نہ ہماری عبادتیں قبول ہیں، نہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ نہیں، محبت نہیں ہے۔ ایک دن کا میلاد بنا لینا کامل مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن، مرد کامل، فرد بشر، سچا پکا ایمان والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا پکا کامل مومن مسلمان وہ بندہ ہے جس کے نزدیک میری محبت اس کی خود کی جان سے بھی بڑھ کر ہو۔ اب ہمارے زبانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا درود کا نعرہ نہ چڑھتا ہو تو کیا ہماری بات جھوٹی نہیں ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ سچی بات جھوٹی ہے؟ سچے محبت کرنے والے ہیں یا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں؟ یہیں پر دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر سوال کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے نبی بتا دیجئے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قیامت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھا ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا اے اللہ کے رسول میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہاں بس اتنا میرے پاس ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی محبت خدا اور اس کے رسول کے ساتھ خود سے بڑھ کر ہو، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی، جس سے محبت ہوگی مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا حشر اسی کے ساتھ کرے گا۔ اب ہمارا رویہ، ہمارا میلاد منانے کا طریقہ کیسا ہے؟ نام تو رسول اللہ کا لیا، کام کرتے 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 دنیا کی سازش میں ایسے رچ بس گئے کہ تب شیطان آ کر ہم پر حملہ کر دیا، ہمیں اس کا علم شعور تک نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کبھی ڈی جے بجتا تھا؟ دور دور تک نہیں ہے۔ کسی حدیث میں ملتا ہو، چاہے بخاری سے لے کر آؤ، چاہے مسلم شریف سے لاؤ، چاہے ابو داؤد شریف سے لاؤ، چاہے نسائی شریف سے لاؤ، چاہے ابن ماجہ سے لاؤ،
موطا امام مالک سے لاؤ، امام محمد سے لاؤ، کون سی کتاب لاؤ گے؟ لاؤ اسی حدیث میں مل جائے۔ اللہ نے کہیں قرآن میں فرمایا ہو جو قرآن میں بھی نہ ملے، جو حدیث میں بھی نہ ملے، چلو صحابہ کا طریقہ دیکھیں گے، صحابہ کی زندگی پڑھیں گے، صحابہ نے خود اپنی زندگیوں میں نہیں کیا ہے۔ چلو اولیاء اللہ کی زندگی میں دیکھیں گے، وہاں ملے گا تب بھی کریں گے۔ کسی اولیاء اللہ کے زمانے میں بھی یہ ناچ گانا نہیں ہے، کسی اللہ کے ولی نے اس طریقے کے میوزک کو نہیں بجایا ہے۔ پھر ہمیں آسمان سے تو وحی نہیں آئی کہ اب نئی روایت آ گئی ہو، یہ روایت سنانے حسان آ گیا ہے، یہ پورے کا پورا قرآن آ گیا ہے، کوئی ایسی تو بات نہیں ہے جو علماء کے ذہن کے اندر نہ آئی ہو اور عوام میں وہ بات آ گئی ہو۔ کیونکہ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، پورے میلاد اور جلوس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی ایک دو عالم آپ کو دیکھنے میں ملا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میلاد منانا غلط نہیں ہے، ڈی جے ڈالنا غلط ہے، رسول اللہ کی تعریف کرنا، قصیدے درود شریف پڑھنا غلط نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت کے اندر آ کر خود کو ایمان سے نکل کر شیطان والا کام کرنا غلط ہے۔ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں فرمایا میرے سے محبت ایسی کرو کہ جس کے اندر ناچ گانا بھی آ جائے۔ اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے، کہیں پر بھی ایسا نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں آنے والے تھے، ہر نبی ہر پیغمبر دنیا میں اندر آئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ایسے نبی ہیں کہ اللہ کے نبی آنے سے پہلے اللہ نے اللہ کے نبی کے محبت کو بھیج دیا ہے۔ اسی محبت وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی دو جلسے بنائے، ایک جلسے کے اندر مجھے اور آپ کو پورے عالم میں بسنے والے انسانوں کو جو بھی قیامت کی صبح تک آئیں گے جمع کیا اور پوچھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ الستو بربکم، ساروں نے کہا قالوا بلی اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے کہا دنیا میں جا کر بھول تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں ہے اللہ، کیسے بھول جائیں گے؟ اللہ نے کہا تھا نہیں دنیا میں جا کر تم بھول جاؤ گے۔ ایک جلسہ ختم، اب دوسرا جلسہ اللہ نے بنایا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پورے انبیاء نبیوں کو بلایا۔ جو جو نبی بنے گا وہی اس جلسے میں آئے گا، جو نبی نہیں بنے گا اسے اس جلسے کے اندر آنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ وہ کون سا جلسہ؟ اب کہیں جلسہ ہو جائے اور آپ نے پابندی بھی لگا دی ہے، اب کہیں دعوت چل رہی ہے، اب آپ نے وہاں پر پابندی لگائی ہے کہ لمیٹڈ آدمی آئیں گے، وی وی آئی پی پرسن ہی آئیں گے، ان کے پاس آپ کا ایک کارڈ ہوتا ہے، وہ کارڈ دکھائیں گے تبھی وارڈ آپ کو اندر چھوڑے گا، نہیں تو کارڈ اندر نہیں چھوڑے گا۔ ایسا ہی اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایک پاس بنایا۔ وہ کون سا پاس ہے؟ جو جو نبی ہوگا وہی اس جلسے میں آئے گا، جو نبی نہیں ہوگا اسے اس جلسے کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے پورے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد فرمایا یہاں تمہارے جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اے نبیوں تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کتاب چاہتے ہو لے لو ہم دے دیں گے، حکمت چاہتے ہو لے لو ہم دے دیں گے، نبوت چاہتے ہو لے لو ہم دے دیں گے، رسالت چاہتے ہو لے لو ہم دے دیں گے، حکمت چاہتے ہو لے لو ہم دے دیں گے، عہدہ چاہتے ہو لے لو ہم دے دیں گے، لوہا تمہارے ہاتھ میں نرم ہونا تمہیں پسند ہے چلو یہ بھی کر دیتے ہیں، ہوا تمہارے تابع ہو جائے چلو ہم نے یہ بھی کر دیا، پانی تمہارے حکم کے تابع چلو ہم نے یہ بھی کر دیا، زمین تمہارے حکم کے تابع مٹی چلو یہ بھی کر دیا، ہر چیز تمہارے حوالے کر دی۔ کب تک؟
ثم جاءکم رسول، اس وقت تک جب تک کہ میرا رسول نہ آئے. کب تک؟ جب تک کہ میرا رسول نہ آئے. جب میرا رسول آئے گا تمہاری شریعت کو بند کر دیا جائے گا. جب میرا رسول آئے گا تمہاری کتابیں بند کر دی جائیں گی. جب میرا پیغمبر آئے گا تمہارا دور دور تک تذکرہ نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنا کر نبی بھیجا نا، لیکن واپس اللہ نے زندہ اٹھا بھی لیا. جب وہ آئیں گے، اب آنے والے ہیں، جب بھی آئیں گے تو کس کا کلمہ پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ ہوگا. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب میرا نبی آئے گا تو تمہاری پوری کی پوری نبوت کو ختم کر دیا جائے گا. اب میرا رسول ہے، اس کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے. ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا آمنہ کا لال، پھر آئے گا عبداللہ کا دلارا، پھر آئے گا عبد المطلب کا شہدا، پھر آئے گا ابو طالب کا لاڈلا. اس کے بعد تمہاری کسی کی نہیں چلے گی، چاہے وہ تمام انسانوں کے باپ آدم کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جنہوں نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اے اللہ میں ایسا رسول بھیج جو ہمارے ہی خاندان میں سے پیدا ہو، ہم ہی انسانوں میں سے ہو، جس پر تو کتاب نازل کرے، لوگوں کو کتاب پڑھ پڑھ کر سنائے، لوگوں کے اندر جو گندگی ہو اسے وہ ختم کرنے والا ہو، نبوت اس کی پورے عالم کے اندر عام ہونے والی ہو. ایسا نبی جس نے اللہ سے دعا کر کے رسول اللہ کو مانگا ہے، رسول اللہ کی دعا فرمائی ہے. اگر یہ دادا بھی آ جائے، اب دادا کا بھی نہیں چلے گا، دادا کا بیٹا اسماعیل آ جائے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے چلتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کا خاندان ہے. چاہے ان کے دادا جد امجد پر دادا سکڑ دادا لکڑ دادا بھی آ جائیں، لیکن پھر بھی کسی کا نہیں چلے گا. جس کا سکہ چلے گا وہ محمد الرسول اللہ کا سکہ ہوگا. صلی اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے درود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک میں نذرانہ بنا کر پیش فرمائے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت کرو. کیسی محبت کریں؟ ایسی محبت کرو جس سے میں راضی ہو جاؤں. وہ محبت کیسی ہے؟ وہ محبت کیسی ہے؟ وہ محبت ایسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی للصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تم نے میلاد کے نام پر کیا کیا؟ نماز کو ضائع کر دیا. میلاد منانا غلط نہیں ہے، منانے کا طریقہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا کر. نماز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن سے پڑھے، نماز چھوڑا، نماز چھوڑا، پینے کے لیے پانی کا قطرہ نہیں ہے، نماز چھوڑا. حضرت عثمان نماز میں کھڑے ہیں، گھر کے اندر چورا کھونپ دیا گیا، نماز کو توڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، یہودی نے آ کر چورا کھونپ دیا، دل کے قریب پھسلی کے اندر وار یہاں سے وہاں آ رہے، زہر سے آلودہ ہے، نماز کو توڑا نہیں. اب ہم رسول اللہ کے نام کا میلاد منا رہے ہیں، رسول اللہ کو تکلیف دیتے ہوئے. کہ 5-10 منٹ کے لیے ہماری ریلی رک نہیں سکتی؟ کیا آزان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی نہیں ہے؟ ایک بات سمجھ لو، ایک بات سوچ لو، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا. ایک انسان کو دن میں 5 بار بلایا جا رہا ہے. اب ایک جگہ دعوت ہے تو ہم کوئی ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، بار بار اسے بلاتے ہیں، اس کے گھر جا کر دعوت بھی دیتے ہیں، اسے فون بھی کرتے ہیں. خیال سے آنا چکانا نہیں، اسی تاریخ کو ہے، یہی وقت کو ہے، اتنے ہی بندے ہیں، یہی لوگ آنے والے ہیں. اتنا زیادہ اہمیت دلا کر بلانے کا بات کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اس سے محبت ہے نا.
اب اللہ کو ہم سے محبت ہے، اللہ نے دن میں 5 بار بلا رہا ہے، مؤذن بلاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، کوئی طاقت بھی تمہاری اللہ تک تمہیں پہنچا نہیں سکتی، آؤ اللہ کی طرف۔ نہیں، ہم نے ایسا ڈی جے بجایا آذان کی آواز تک ہمارے کانوں میں نہیں پڑی ہے۔ بتاؤ ہمارا میلاد قبول ہے؟ اسی میلاد کے نام پر ایک جگہ جمع ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا، کروڑ درود پڑھے جاتے، بردہ شریف پڑھی جاتی، آپ کے نام پر قصیدے مبارک پڑھے جاتے، کسی نے کیا؟ رسول اللہ کی تعریف کی نعت ہے جس کے اندر ڈی جے بھی چل رہا ہے، ساتھ میں ہمارا ڈانس بھی چل رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ یہی کام کرتے کرتے انتقال ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیں لپٹ لیں گے، میرا میلاد مناتے مناتے میری شان میں نعوذ باللہ ناچتے ناچتے مرا ہے۔ جب اللہ نے اتنی سیکورٹی کے ساتھ رسول اللہ کو بھیجا ہے، پورے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حضرت آدم سے لے کر جب تک حضرت عبداللہ دنیا میں نہیں آئے ان کے ابا، اس پورے خاندان کے اندر کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ زنا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے اتنا پاکیزہ خاندان وہاں سے چنا ہے۔ حضرت حوا سے لے کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا تک ان کی والدہ کے پورے نسل کے خاندان میں اللہ نے کسی عورت سے کوئی گناہ کا کام نہیں کرایا ہے۔ ہم جا کر اس لاڑیلے، اس پاکیزہ، اس نور نبی کے شان کے اندر ایسی گستاخی، کیا رسول اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے؟ کیا رسول اللہ کو ہم اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ میں نے آپ کی شان میں کام کیا تھا، نہیں نا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے نبیوں میں تمہیں ہر چیز دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آئے گا میرا رسول۔ اللہ نے 313 رسول بنائے، کتنے؟ 313 رسول ہیں، پیغمبر ہیں، 1,24,000 کے اندر اللہ نے رسول 313 بنائے۔ اب ہمارے دماغ میں سوال آیا، اللہ تو نے 313 رسول بنائے ہیں، اب ہمیں کسے اپنا رسول مانے؟ ہم نے کسی ایک نبی کو رسول مان لیا، اب تو جس رسول کا تذکرہ کر رہا ہے وہ رسول کون ہے؟ اللہ نے یہاں پر بھی سیکورٹی لگا دی، یہاں پر بھی مور لگا دیا۔ اللہ نے فرمایا اے نبیوں، اے رسولوں، کان کھول کر سن لو، میں آدم کو بھیجوں گا، آدم کو صفی اللہ بناؤں گا، نوح کو بھیجوں گا، نوح کو نبی اللہ بناؤں گا، ابراہیم کو بھیجوں گا، ابراہیم کو خلیل اللہ بناؤں گا، اسماعیل کو بھیجوں گا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بناؤں گا، عیسیٰ کو بھیجوں گا، عیسیٰ کو روح اللہ بناؤں گا، موسیٰ کو بھیجوں گا، موسیٰ کو کریم اللہ بناؤں گا، داؤد کو بھیجوں گا، داؤد کو خلیفۃ اللہ بناؤں گا۔ لیکن جب میرے اس رسول کے بھیجنے کی باری آئے گی جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اسے محمد الرسول اللہ بناؤں گا۔ اس کے بعد بھی کوئی رسول نہیں، اس سے پہلے بھی کوئی رسول نہیں ہے۔ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اللہ نے اتنے پہلے کیوں لگائے؟ اس لیے کہ بعد میں آنے والا کوئی جھوٹا کذاب اس بات کا دعویٰ نہ کرے کہ جس مجلس اللہ نے جو جلسہ بلایا تھا نبیوں کا، وہاں میں بھی تھا، وہاں میں بھی تھا، میں بھی نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مور بند کا سلسلہ شروع کر دیا کہ میں محمد الرسول اللہ پر نبوت کو ختم کر دوں گا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ کے نبی نے فرمایا میں سب سے آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دین کو ہم نے نبی جی آپ پر کامل و مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے بعد کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے، آسمان سے نئی وحی اترنے والی نہیں ہے۔ پھر میلاد کے اندر یہ کہاں سے حکم آ گیا کہ ڈی جے بجاؤ، گانے ڈالو؟ میلاد تو رسول اللہ کے نام کا ہے، لیکن خواہشیں اپنی پوری کر رہے ناچ ناچ کر۔ کیا رسول
اللہ کو صورت دکھائیں گے؟ کیا صورت دکھائیں گے رسول اللہ کو؟ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کا کوئی کام کرتے۔ کیا صحابہ نے ایسا عمل کر کے دکھایا؟ کیا اولیاء اللہ میں سے کسی ولی نے، چاہے قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہو، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہو، نظام الاولیاء رحمت اللہ علیہ ہو، کسی ایک ولی نے، چاہے اجمیر کے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہو، چاہے گلبرگہ کے بندے نواز رحمت اللہ علیہ ہو، کسی ایک نبی نے ہمیں یہ کام کر کر بتایا ہو نبی کا میلاد ایسا مناؤ تو ہم بھی منائیں؟ ذرا سوچو، اگر ایک کام جیسا ہم میلاد منا رہے ہیں صحیح ہوتا تو جتنے مسجد ساگر کے اندر ہیں سارے مسجدوں کے امام جمع نہیں ہوتے؟ کیا آپ نے دیکھا کسی امام کو؟ کیا امام کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے؟ کیا صرف میلاد منانے ہی سے رسول اللہ راضی ہوں گے؟ ایسا میلاد، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ جو محدثین، جو مؤرخین بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، حدیث بیان کرنے والے، وہ 8 ربیع الاول کو لکھتے ہیں۔ مشہور تو 12 ربیع الاول ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی پہلو کو دیکھو کہ مسیح کے اندر اتنے جھوٹ ہو گئے، نمازیں پوری دن کی معاف کر دی، پورے دن کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا؟ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کا غم نہیں کرو گے؟ اس کا غم نہیں ہے؟ پھر کیسے مسلمان ہیں؟ پھر رسول اللہ سے کیسی محبت ہے؟ انتقال وصال میں تو 12 ربیع الاول ہی ہے۔ اب اسی دن ہم ڈی جے ڈال کر ناچ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا رسول اللہ کی جانے کی ہمیں ذرا بھی دکھ نہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کے بارے میں سوچنے سے ان کا دماغ کانپ رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو کیسے اٹھائے؟ دل گوارا نہیں کر رہا تھا۔ ہمارا دل کیسا گوارا کر دیا کہ اسی دن کے نام ہے ناچ رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں۔ دین کو اپنے ذہن سے چلانے کا نام دین نہیں، اسے بدعت کہتے ہیں، اسے الہاد کہتے ہیں۔ دین وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے۔ اب میلاد رسول اللہ کے نام سے ہم اپنے طریقے پر منائیں تو وہ دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ دین کے اندر کا کوئی ایک حصہ ہو، اس پر چلنے کا طریقہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، وہ دین ہے۔ اب ہم دین کے اندر کا ایک حصہ لے کر وہاں پر اپنے طریقے سے کوئی کام کر رہے ہو تو دین نہیں ہے، وہ بد دین ہے۔ اگر ایسا ہی دین پر چلنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی محبت لگانے کی؟ اللہ کو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی نئی شریعت نہیں ہے، کوئی نیا حکم نہیں ہے، جو میرا نبی بولے گا وہ بات ہوگی، جو میرے صحابہ کر کے دکھائیں گے وہ بات ہوگی۔ محمد الرسول اللہ کے اندر اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ محمد سے مراد نبی کی ذات ہے، رسول سے مراد نبی کی بات ہے، والذین معہ سے مراد نبی کی جماعت ہے۔ ہم نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں، دین ہمیں کیا معلوم نہیں ہے، پھر کیسے دین پر چلیں گے؟ اب ہماری مثال کس چیز سے لی جائے؟ رسول اللہ سے محبت کس طریقے سے کی جائے اسے ہم جانتے کہ میں کون سا عمل کروں جس سے میرے نبی راضی ہو جائیں۔ یہ ہم نے نہیں سوچا، یہ ہم نے نہیں سمجھا، بس میری خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ ایک دن کا میلاد 364 دن پھر نبی کے اوپر درود پڑھنا بھی مشکل ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت آج سب دنوں سے بڑھ کر ہے
کیا ہمارے اندر وہ ایمانی جذبہ ہے کہ آج فلاں بندے نے اتنے 100 اتنے ہزار اتنے کروڑ درود پڑھ کر پورے عالم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا؟ یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ بس ایک دن کا مزہ کر لینا، خود کی خواہش پوری کر لینا، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر یہ زیادتی ہے۔ صحیح دین وہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے اور جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے۔ اسی لیے تو قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے، معلوم کب ہوگا جب اٹھا کر پڑھے تب نا، قل ان کنتم تحبون اللہ، تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی، تو اللہ نے فرمایا کیا؟ میرے رسول سے محبت کرو، یحببکم اللہ، جواب میں اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ سے بڑھ کر کوئی گناہ کو معاف کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہمارا مقصد یہی ہے نا کہ رسول اللہ کی شفاعت مل سکے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا نیا مقصد دوسرا مقصد نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ کر کریں گے تو پھر کہاں سے ہم سیدھا راستے پر جائیں گے؟ حالانکہ اگر نماز پڑھتے کچھ وقت کے لیے رک جاتے تو نماز میں کیا کہتے ہیں؟ فاتحہ سے نماز شروع کر رہے ہیں توجہ تسمیہ کے بعد، پھر اللہ سے کہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر تو نے انعام دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، غیر المغضوب علیہم والضالین، اللہ ہمیں ایسے راستے پر نہ چلا جس پر چل کر ہم بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم چاہتے ہیں، سفارش ہم چاہتے ہیں، رسول اللہ سے محبت لازمی ہے، درودوں کا نذرانہ پیش کرو۔ ایک وقت آئے گا قیامت کی گھڑی لگی ہوگی، ایک بندے کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے دیکھو ایک امتی کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، کچھ کرو اس سے بچاؤ، اللہ کے پاس سفارش کرو۔ لیکن حضرت آدم کا کچھ نہیں چلے گا، ایسا ہی پیغمبر کرتے دور چل جائیں گے، لیکن کسی کے بس کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ آخر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس کی شفاعت کریں گے، وہ بندہ بچ جائے گا، آ کر واپس پوچھے گا اے وہ نیک انسان جو اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، تو نے مجھے جہنم سے جاتے ہوئے مجھے واپس بچا لیا ہے، واپس بلا لیا ہے، بتا تو کون ہے؟ اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں وہی بندہ ہوں جس کا نام لے کر تو درود بھیجا کرتا تھا، آج اسی درود کی وجہ سے تیری اللہ نے مغفرت کر دی۔ اب بتاؤ آج کریں گے کہ ہم سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے؟ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ دین پر اسی طریقے سے چلو جیسا دین میں نے اتار کر میرے نبی کو دیا ہے، دین اسی کو سمجھو جس بات کو میرے نبی نے صحابہ تک پہنچایا ہے، دین اسی کو سمجھو جس دین کو اولیاء نے صحابہ سے سیکھا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے، اپنی طریقے سے، اپنے سوچ سے دین سمجھ کر کوئی کام کرے تو دین کا کام نہیں ہے بلکہ وہ بدعت ہے، اس پر چلتے 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 انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جب انسان گناہوں کی طرف چلنے لگتا ہے ایک چھوٹا سا جھٹکا لے کر ہم واپس بلا لیتے ہیں تاکہ وہ سیدھا راستہ چلنے والا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو کوئی بندہ مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس پر روزی کے اندر وسعت کر دی جاتی ہے، بے شمار غیر سے
اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو روزی دیتا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جتنا ہو سکے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کرے اور جمعہ کی خاص فضیلت یہ آج جو بھی دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے جس چیز کی ضرورت ہے، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، دوسرے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھ لیں، میرے چہرے پر کیا لگا ہے مجھے معلوم ہو جائے گا۔ جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہے، جہاں جہاں پر رسول اللہ کے حکموں کو توڑا گیا ہے، اللہ کے فرمان کو بھلا دیا گیا ہے، اس سے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر لیں، رسول اللہ کے صدقے میں معافی کی بھیک مانگ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرا دیں گے، شفاعت ہو جائے گی۔ اور جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ اپنے جگہ سے اٹھے بغیر درود پڑھنے کی فضیلت کا درجہ بڑا اونچا ہے۔ اس بات کا بھی اہتمام کریں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے جس کے اندر اللہ نے نبی کو پیدا فرمایا، جس کے اندر اللہ نے نبی علیہ السلام کو واپس بھی بلا لیا ہے۔ صرف اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دینا کہ اللہ کے نبی پیدا ہو گئے، جوش میں آ کر گناہ پر گناہ ہم اپنی منمانی سے کرتے چلے گئے۔ اس کا افسوس بھی ہونا ہے کہ اسی مہینے کے اندر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے ہیں، ہم نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں کیسے لگتے تھے، آپ کے نبی کی سیرت کی کردار کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے بال مبارک کیسے تھے۔ ہر چیز ہماری سنت کے اندر ڈھل جائے، ہر چیز کو ہم پڑھ کر یا جس نے پڑھا ہے اپنے علماء سے جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین شریعت محمدی پر صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے والا بنائے، اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کی جانب سے، پورے امت مسلمہ کی جانب سے اللہ کروڑ درود و سلام کا نذرانہ ہم سب کی پورے امت کی جانب سے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے طرف سے نذرانہ کرتے ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے اللہ تبارک و تعالی دگنا تگنا بنا کر ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ سے محبت کرنے والا، صحیح معنوں میں لے کر اسلام کو سمجھ کر کرنے والا بنائے۔ اگر عمر باقی رہی انشاءاللہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہوئے، وہ زمانہ کیسا تھا، اللہ نے نبی کو کیسا بنایا، آپ کا اخلاق کے دار پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کئی سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔